چلے جی، اب بنگلہ دیش میں جو ریسنٹ ایپیسوڈ ہوئی ہے اس کو سرسری دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ مجھے کافی سارے بچوں نے کہا کہ کائنڈلی اس کو موٹا موٹا گو تھرو کرا دیں۔ اس کو میں ایک ٹائم لائن کی صورت میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ پہلے میں بیسک آپ کو اوور ویو دے دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں میسو پروٹیسٹ ہوئے ہیں، رائٹس ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش کی جو پرائم منسٹر تھی سرونگ، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اور وہ ایک سیپریٹ کنٹری میں چلی گئی ہیں، اب یہ اسائلم سیک کر رہی ہیں۔ تو یہ سب سٹارٹ ہوتا ہے پہلے پروٹیسٹ ہوتے ہیں جب بنگلہ دیش میں الیکشن ہونے والے تھے ریسنٹ، کافی پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس ٹائم پہ بھی، جس میں دوسری پولیٹیکل پارٹیز شیخ حسینہ یعنی کہ ان محترمہ کی پارٹی پہ الزام لگاتی ہیں کہ پوری اسٹیٹ مشینری ان کے پاس ہے اور ان کے حق میں ہے، تو وہ ان کو اپنی مزید فیور میں یوز کرتے ہیں، الیکشن کو ریگ کر کے اپنی فیور میں یوز کرنے کے لیے۔ صحیح ہے، بٹ وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ایک ان ٹائم گورنمنٹ فارم کر لی جائے جس کے انڈر الیکشنز کرائے جائیں تاکہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں، جو کہ ان کی ڈیمانڈ میٹ نہیں کی جاتی، جس کے نتیجے میں خالدہ جہاں کی پارٹی الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے سے ہی منع کر دیتی ہیں، اینڈ ایز اے رزلٹ یہ محترمہ جیت جاتی ہیں، شیخ حسینہ ان کی پارٹی جیت جاتی ہے، وہ گورنمنٹ فارم کر لیتی ہے۔ اس کے بعد کچھ دن گزرتے ہیں، کچھ وقت گزرتا ہے، تو یہ کلیم کرتی ہیں کہ یو ایس از ڈیسپریٹ فار ملٹری بیس ان بنگلہ دیش، یو ایس کو ملٹری بیس چاہیے بنگلہ دیش میں، صحیح ہے، اور وہ کہتی ہیں اگر یہ ڈیمانڈ یو ایس کی میٹ نہ کی گئیں تو دس از ویری مچ پاسبل کہ ایک میجر پاور بنگلہ دیش اور میانمار کے کچھ پارٹس کو کاٹ کے ایک نئی کرسچن اسٹیٹ بنا دے، جیسے فلپینس کے پاس بنائی گئی ہے۔ یہ انہوں نے کلیم کیا ہے، تو چونکہ ایک پرائم منسٹر نے کلیم کیا ہے تو ویلڈ فیکٹ مانا جا سکتا ہے۔ پھر اسی بیچ جو یو ایس کے ایمبیسڈر ہیں پیٹر ہاس، وہ بنگلہ دیش چھوڑ کے چپ چاپ یو ایس چلے جاتے ہیں، اور وہ اس کا ریزن یہ دیتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں وہ پراپرلی کام نہیں کر پا رہے تھے، اینڈ دس از آلسو اے ہنٹ۔ اس کے بعد بنگلہ دیش میں پروٹیسٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ پروٹیسٹ کس بات کو لے کے سٹارٹ ہوتے ہیں؟ بنگلہ دیش میں جو گورنمنٹ جابس ہیں وہ کافی ساری جاب 56% تقریباً جابس ریزرو تھیں کوٹا پہ۔ کوٹا یہ ہوتا ہے کہ جابس کسی ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے ریزرو کی جاتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل وومن کوٹا ہوتا ہے، کسی ایک بیکورڈ کمیونٹی کے لیے کوٹا ہوتا ہے، ویسے ہی بنگلہ دیش میں تقریباً 56% ریزرو تھیں، ٹھیک ہے، کوٹا تھا 56%، جس میں سے 30% تو تقریباً ان لوگوں کا کوٹا تھا جن کے آباء و اجداد نے لبریشن موومنٹ ان 1971 میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، جو بنگلہ دیش کی پاپولیشن کا تقریباً 1% بھی نہیں بنتا ہے، وچ واز انجسٹ، جس کے خلاف پروٹیسٹ ہوئے اور کافی زیادہ پروٹیسٹ ہوئے، وائلنٹ تھے۔ تو چونکہ اس ٹائم پہ شیخ حسینہ کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے اس پروٹیسٹ کو روکنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں انہوں نے پروٹیسٹرز کو رضاکار بلایا، اینڈ وائلنس کا یوز کیا پروٹیسٹ کو ختم کرنے کے لیے، ڈیمینش کرنے کے لیے اور کم کرنے کے لیے۔ وہ بیک فائر کر گیا، بیکاز بنگلہ دیش میں رضاکار نا ایسا ریمارک ہے جسے ٹریٹر کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے، بیکاز رضاکار وہ پیپل کہلاتے تھے جو کہ 1971 کی وار میں وہاں کے ہو کے بھی پاکستانی سائیڈ کے ساتھ سمپتھیز رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ بنگلہ دیش بن جانے کے بعد بھی کافی ٹائم تک ایسے لوگ بنگلہ دیش میں تھے جو یہ سوچتے تھے کہ ان کا ہوم پاکستان ہی ہے اور پاکستان واپس آئیں گے، وہ ایک لمبی سٹوری ہے، پھر کبھی کسی لیکچر میں کور کریں گے، صحیح ہے۔ اور وہ پروٹیسٹ پھر ان ریمارکس کے بعد مزید وائلنٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ شیخ حسینہ گورنمنٹ کے خلاف ہی ہو جاتے ہیں، ہائی جیک ہو جاتے ہیں آن دی ادر ورلڈ، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک اور چیز، امپورٹنٹ چیز، یہ جو ان سے نا کوٹا والا ہے، حالانکہ کوٹا جو سا تھا نا، اس کو ان کی شیخ حسینہ گورنمنٹ نے ختم کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ غلط ہے۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو پھر سے اوور رول کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو سا یہ پھر سے انفورس آ گیا تھا، پھر یہ پروٹیسٹ سٹارٹ ہوئے، باقی میں نے آپ کو اسٹوری بتا دی ہے، صحیح ہے۔ اور پھر وہ پروٹیسٹ اتنے زیادہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے سو کالڈ فاؤنڈنگ فادر ہیں شیخ مجیب الرحمان، ان کے اسٹیچوز کو ڈسٹرائی کیا جاتا ہے، ڈیمالش کیا جاتا ہے، اینڈ کافی زیادہ وائلنس دیکھنے کو ملتا ہے
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر شیخ حسینہ جو وہاں کی پرائم منسٹر ہیں وہ ریزائن کر دیتی ہیں. ایک دوسرا اس میں ایک دوسری سائڈ آف اسٹوری یہ دیکھنے کو مل رہی تھی کہ کافی جگہ پہ یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ وہاں کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وقرالزمان، جو ٹیکنیکلی شیخ حسینہ کے ریلیٹیو بھی ہیں، انہوں نے ان کو الٹیمیٹم دیا کہ جناب آپ کے پاس 45 منٹس ہیں، آپ اپنا سامان باندھیں اور یہاں سے ریزگنیشن دے کے نکل جائیں. ان ادر ورڈس کو بھی کہا جا رہا ہے اس کو. آپ نے کون سا پوائنٹ آف ویو بائی کرنا ہے، آپ کی مرضی. صحیح ہے. تو یہ انہوں نے پھر ریزائن کر دیا اور میٹافوریکلی اگر بولا جائے تو یہ اپنے ہوم ٹاؤن واپس چلی گئیں، انڈیا چلی گئیں. انڈیا میں یہ وایا ہیلی کاپٹر یہ گئیں اور یہ بڑی امپورٹنٹ ایک نیوز تھی کہ انڈین میڈیا میں یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بنگلہ دیش کے جو رائٹس ہیں کافی ان یوزلی جو سے نا زیادہ ہائی انٹینسٹی کے ہیں. تو کیا اس کے بیہائنڈ، اس کے پیچھے کوئی میجر پاور ہے؟ فار ایگزامپل پاکستانی آرمی یا ISI. ایک دوسری پاور بھی ہو سکتی ہے جو میں نے پیچھے آپ کو پوائنٹ بلڈ کرائے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو پاکستانی آرمی اور ISI اس لیے ہو سکتی ہے بیکاز یہ بنگلہ دیش میں ایک پارٹی ہے کالڈ جماعت اسلامی. اس کے بارے میں اسپیکولیشن لگائی جاتی ہیں کہ وہ ان کو اکنامکلی سپورٹ کیا جاتا ہے دوسری پاورز کی جانب سے، اور اسی پارٹی کے اسٹوڈنٹ ونگ نے یہ پروٹیسٹ کا سٹارٹ کیا تھا. تو یہ اسپیکولیشنز ہیں، اس کے پیچھے کوئی ہارڈ اینڈ را فیکٹ موجود نہیں ہے. صحیح ہے. پھر جب رائٹس بڑھ جاتے ہیں، وائلنس بڑھ جاتا ہے، تو مائنورٹی کمیونٹی کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. مائنورٹی کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے کے نتیجے میں اٹ از ویری مچ پاسبل کہ ریفیوجیز جائیں گے انڈیا کی جانب. تو انڈیا نے اپنا بارڈر کلوز کر دیا، جو ریلوے لائنس ہے بنگلہ دیش کے ساتھ وہ کلوز کر دیں، اور جو ہے نا ایک ہائی الرٹ جاری کر دیا ان بارڈر ایریاز میں، جو بارڈر ایریاز بنگلہ دیش کے ساتھ ان کو ٹچ ہوتے ہیں، جس کو BSF کارڈ کرتی ہے ادھر کی ایک انڈیا کی پیراملٹری آرگنائزیشن ہے. صحیح ہے، تاکہ ریفیوجیز ادھر نہ آ جائیں. ٹھیک ہے. اور اس بیچ وائلنس بڑھتا جا رہا تھا وہاں پہ. ہندو لیڈرز اور کمیونٹیز اور ان کی جو ہوتی ہیں ورشپ سائٹس ان کے خلاف، پلس جونسی شیخ حسینہ کی پارٹی کے ادر پولیٹیشنز ہیں ان کے خلاف بھی کافی وائلنس دیکھنے کو ملا. فار ایگزامپل یہ کرکٹر ہیں، ان کا گھر جلا دیا گیا، اور باقی بھی کافی سارے جو شیخ حسینہ کی پارٹی کے لیڈرز ہیں وہ کافی کوسچنیبل کنڈیشن میں ان کی ڈیتھ باڈیز وغیرہ ملی ہیں. یہ ٹھیک ہے. اور اس سب کے بعد کافی جگہ سے جو مائنورٹی کمیونٹیز پہ وائلنس کیا گیا ہے اس کو کنڈیم بھی کیا گیا ہے. فار ایگزامپل EU نے کنڈیم کیا ہے، اسرائیل کے ایک ایمبیسڈر نے کنڈیم کیا ہے، US نے ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے کہ آپ جناب اپنے سٹیزنز کو کہا ہے کہ کوئی بنگلہ دیش نہ جائے. صحیح ہے. اور یہ وائلنس اتنا بڑھ گیا کہ جماعت اسلامی نے بھی جو وہاں پہ پارٹی پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہی ہے مینلی، اس نے بھی کنڈیم کیا ہے اس وائلنس کو اگینسٹ مائنورٹیز. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ہاں اب شیخ حسینہ وہاں سے تو چلی گئی ہیں انڈیا، لیکن انڈیا پرماننٹلی رہ تو نہیں سکتی نا جب تک انڈیا ان کو اسائلم نہ دے دے. تو انڈیا کے علاوہ شیخ حسینہ اسائلم سیکھ گئے تھیں UK سے، جہاں سے ان کو کوئی جو ان سے تسلی بخش جواب موصول نہیں ہوا. اور کچھ رپورٹس کے حساب سے دیکھا جائے تو US کا جو ان کے پاس ویزا تھا وہ بھی US نے ریووک کر دیا ہے. اس کے علاوہ شیخ حسینہ جا سکتی ہیں، پرابیبلی رشیا بھی جا سکتی ہیں یا فن لینڈ بھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ان سم ٹائم، جو ابھی تک تو نہیں گئی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. ایسے اسائلم کے لیے وہاں پہ پروٹیکشن سیکھ کرنے کے لیے، بیکاز ظاہر سی بات ہے وہ بنگلہ دیش میں سیف تو ہے نہیں، اور انڈیا کب تک رہے گا کب تک نہیں رہے گا اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب تو ہے نہیں. صحیح ہے. ہاں. اینڈ یہ خالدہ ضیاء کیونکہ اریسٹ ہوئی ہوئی تھیں پروٹیسٹ میں، ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا، تو یہ بھی ریلیز کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں جو آرمی ہے انہوں نے انٹرم گورنمنٹ فارم کر لی ہے. یہ مسٹر محمد یونس کو انٹرم گورنمنٹ کا ہیڈ بنایا گیا ہے. بیسیکلی ان کو جو رینک دیا گیا ایڈوائزر ٹو دا گورنمنٹ آف بنگلہ دیش کہا گیا، لیکن ایز اے ہیڈ ہی ہے یہ.
محمد یونس کا بھی کافی انٹرسٹنگ پاسٹ ہے. یہ نوبل laureate ہیں, بنگلہ دیش کے ہی ہیں. نوبل پیس پرائز ان کو ملا ہوا ہے. انہوں نے کافی ورک کیا ہے بنگلہ دیش کی جو اس کا نام پسماندہ آبادی کو اپلفٹ کرنے کے لیے, لیکن اسٹیٹ ان کے خلاف تھی, تو اسٹیٹ مشینری کو یوز کر کے ان کو کافی غلط طریقے سے پورٹرے کیا گیا. اینڈ یہ یو ایس چلے گئے, اور یو ایس میں ہی تھے جب ابھی واپس آئے ہیں, اینڈ کافی ایموشنل ٹائپ کے تھے جب واپس آئے ہیں, تو یہ ہیڈ بن گئے ہیں. باقی انہوں نے کافی سارے میڈلز وغیرہ بھی لیے ہوئے ہیں. یہ ٹائپنگ جلدی میں کرو تو کچھ کا کچھ لکھا جاتا ہے. اچھا, ان کی ویکیپیڈیا پہ جائیں نا تو آپ کو ان کے کافی سارے میڈلز نظر آ جائیں گے. کھل جا بھائی. ایجوکیشن, یہ ایوارڈس, ٹھیک ہے, یہ زیادہ تر ان میں سے یو ایس کی طرف سے ہی دیے گئے ہیں. صحیح ہے, تو اس کو یو ایس کا پپیٹ بھی کہا گیا ہے شیخ حسینہ کی جانب سے ہی, ان کی گورنمنٹ کی جانب سے ہی, اسٹیٹ کی طرف سے ہی, بنگلہ دیش کی, اور اسی کے اب یہ تقریباً ہیڈ بن گیا ہے. صحیح ہے. اینڈ فی الحال کے لیے تو یہی ہے. باقی اس میں ایک دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, آپ کو میں وہ سمجھاتا ہوں ہسٹری سے. ہسٹری سے یہ ہے کہ یہ دیکھیں, یہ ہسٹری سے نہیں ہے, یہ پہلے کی بات ہے. یہ شیخ حسینہ کی جانب سے ان کو بلڈ سکر کہا گیا تھا, اور یہ ابھی بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر بن گئے ہیں. صحیح ہے, تو ڈیولپمنٹس فی الحال کے لیے یہی ہیں جو امپورٹنٹ ہیں, جو میجر ہیں. اب ایک دو باتیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہسٹری سے. 2009 میں بھی نا شیخ حسینہ کی گورنمنٹ کو گرا کے ملٹری کو لگانے کی کوشش کی گئی تھی, اور اس میں انڈیا نے ہیلپ کیا تھا, ٹھیک ہے, بنگلہ دیش کا 2009 میں. پھر اس کے بعد جن لوگوں نے گورنمنٹ کے خلاف کو کرنے کی کوشش کی تھی, انہوں نے جو سا نام میوٹنی کے کیسز میں ٹرائی بھی کیا تھا 800 سولجرز کو. تو اس کا جواب دینے کے لیے جو محمد یونس ہیں, جو نئے سلیکٹ ہو کے آئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے, ہسٹری تو سب نے پڑھی ہوتی ہے, کہ اگر بنگلہ دیش انسٹیبل ہوگا تو یہ انڈیا کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے, انڈیا کے لیے, میانمار کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو ایک ڈائریکٹ وارننگ ٹو انڈیا ہے, جو ود رسپیکٹ ٹو پاکستان ایک اچھی نیوز ہے. اب ہم اپنے ٹیکس پڑھتے ہیں نا اس میں سے, کہ پاکستان کے لیے اس میں کیا ٹیکس ہیں. فار اس, یو ایس نہیں ہے, یہ اس ہے. صحیح ہو کیا؟ تو بنگلہ دیش کی جو پرائم منسٹر تھی نا شیخ حسینہ, یہ کافی زیادہ اینٹی پاکستان تھیں, اور ان کیس آف انڈیا پاکستان کو کافی زیادہ فیور کرتی تھیں, بٹ ان کیس آف چائنا اینڈ انڈیا ان کو تقریباً کہہ سکتے ہیں بیلنس کر کے ہی چلتی تھیں, کیونکہ چائنا بھی یو ایس کے لیے کافی لکریٹو ہے. صحیح ہو گیا؟ تو یہ بنگلہ دیشی پی ایم کا ایکس پی ایم کا آپ ریمارک پڑھ سکتے ہیں, پنش دوز ہو اسٹل لو پاکستان. تو یہ کافی زیادہ اینٹائی پاکستان تھی, تو اب جیسی بھی گورنمنٹ بنے گی ایٹ لیسٹ اتنی اینٹائی پاکستان تو نہیں ہوگی نا. صحیح ہے. اس کے علاوہ جو پاکستانی میڈیا اس میں بھی کافی آرٹیکل ایسے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ دس کوڈ بی اے پازیٹیو تھنگ. اس کے علاوہ جو بنگلہ دیشی پاپولیشن ہے نا, اس کے اندر بھی کافی نگیٹیو سینٹیمنٹ ہے ٹورڈز انڈینز, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ کون ٹرمائٹس کی طرح ان کنٹری کو خراب کر رہا ہے. بٹ یہ دیکھیں, نریندر مودی صاحب نے, جو ابھی انڈیا کے پرائم منسٹر بھی ہیں, انہوں نے جب بنگلہ دیش میں کچھ ٹائم پہلے وزٹ کیا تھا, تو اتنے زیادہ ماس اسکیل پہ رائٹس دیکھنے کو ملے تھے کہ 12 ڈیتھس تک ہوئی تھیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو خالدہ ضیاء کی پارٹی ہے, بی این پی, بنگلہ دیشی نیشنل پارٹی, انہوں نے پریس ریلیز ٹائپ بھی جاری کی ہے انڈیا کو ٹارگٹ کر کے, یہ کہتے ہوئے کہ جناب آپ اگر بنگلہ دیش کی اینیمی کو ہیلپ کریں گے تو کوئی اس کے پازیٹیو آؤٹ کمز تو نہیں آئیں گے, which is also a positive thing for Pakistan, because very much possible ہے کہ خالدہ ضیاء کی پارٹی گورنمنٹ بنائے گی جب بھی الیکشنز ہوں گے. اب ظاہر سی بات ہے جو انٹرم گورنمنٹ بنی ہے یہ ہمیشہ کے لیے تو رہے گی نہیں نا.
صحیح ہے. تو آج کے لیے یہی تھا. اس میں سے میں نے آپ کو کیا کیا پڑھایا ہے. میں نے سب سے پہلے آپ کو ٹائم لائن کرائی ہے بنگلہ دیش میں ہوا کیا کیا. الیکشنز ہوئے جو فراڈ کہے گئے, اور اس کے بعد کچھ یہ یو ایس والا ایپیسوڈ تھا, اس کے بعد وائلنس, اس کے بعد آپ کے پاس پروٹیسٹ اسٹارٹ ہوئے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بنگلہ دیشی پی ایم کا ریمارک آیا, اور کافی سارا وائلنس بھی ہوا. اس کے بعد وہ پروٹیسٹ رائٹس میں بدل گئے. اس کے بعد بنگلہ دیشی پی ایم نے ریزائن کر دیا, اینڈ ان کے ریزائن کرنے کے بعد ملٹری نے ٹیک اوور کر لیا. ملٹری نے کہا کہ ہم انٹرم گورنمنٹ سیٹ اپ کریں گے. اسی بیچ مائنارٹی کمیونٹی اور شیخ حسینہ کی پارٹی پہ کافی زیادہ تشدد کیا گیا. اس کے بعد آپ کی جون سی ہے کہاں پہ تھا میں, ہاں, انٹرم گورنمنٹ بن گئی. محمد یونس نے انٹرم گورنمنٹ کو لیڈ کیا, اور جو بنگلہ دیشی پی ایم ہیں وہ فی الحال اسائلم سیک کر رہی ہیں. کافی جگہ سے انہوں نے مدد کی اپیل کی ہے جو ابھی تک ان کو ملی نہیں ہے فی الحال. اینڈ یہی تھا. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں سے ہمارے لیے کیا ٹیک آؤٹس ہیں. ہمارے لیے ٹیک آؤٹس یہ ہیں کہ دس کوڈ بی اے پازیٹیو تھنگ فار پاکستان, بٹ جب تک کچھ ہو نہیں جاتا, کوئی ڈیولپمنٹس دیکھنے کو مل نہیں جاتی, تب تک ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ واچ until we can see something. And that would be all for the day. اور آج اور کل کے جو امپورٹنٹ کرنٹ افیئرز ہوں گے وہ پھر کل ایک ایسی چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا آپ لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ.